جبکہ اللہ نے تو تمام عالم کے لیے یہ رسول پاک کو مبعوث کیا اور یہ کتاب دی ہے، تو یہ بہت اللہ کا آپ کا کہا رہا۔ جو ایک بات انہوں نے ایسی سخت کی تو اس کے متبادل، کیونکہ یہ سیال ہے تو میں کہا آپ کی بھی ہیر تھی، رانجھا لے گیا پھر اسے، پھر میرے پاس بھی الفاظ تھے، اس پہ یہ غصہ کھا گئے تھوڑا سا، چلے کوئی نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ نہیں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جی اپنا سیال صاحب آپ نے دینا جواب۔ سر وہ کوئی آیت جو پیش کر رہے ہیں اس کو یہاں لگا دو جہاں حدیث لگی ہوئی ہے، اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تورات میں ذکر احمد تھا، تو میں اس سے ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ عیسیٰ آپ غلط نہ مفہوم لیں، آپ بالکل ہی الٹا مفہوم کر رہے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 ہے اور آپ کے پاس 6 ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ نے یہ مقصد بشارت دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، سورہ صاف میں، سورہ صاف میں۔ تو آپ اس میں تورات کا تو کوئی ذکر نہیں کیا کسی نے بھی، لیکن تورات پوچھ لینا ان سے، پوچھ لو پھر پوچھ لو۔ اور بھئی ان کا جو وسیم صاحب نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تورات میں ایسی کوئی پیشگوئی نہیں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا جواب میں دے دوں بھائی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ جی تو دے دے۔ شکریہ۔ نعرہ مارا سی نا کہ تھلے چھوڑ دینا، میں تمہیں دوبارہ تھلے آپ چکا ہے کہ تم خود۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، میں جناب مان لیتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عیسائی نہیں مانتے، یہ بات وسیم بھائی نا، پھر یہ بات مجھے میرے بتا دی ہے انہوں نے کہ یہ وہاں پہ گیا تھا، اس نے یہ بات، میں نے وہاں پہ یہ بات کا جواب بھی دیا۔ ایک منٹ سن لے، اوکے سنو۔ آپ کو اگر کوئی عیسائی بے بات کرتا ہے نا کہ جی ہماری تورات میں سے یہ بات نکال کے دکھائیں، تو ہم اسے کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں نا، ہم کہیں گے کہ آپ کی تورات ہو چکی ہے ٹیمپرڈ۔ اب وہ کہے گا کہ جی ہماری کتاب ٹیمپرڈ نہیں ہوئی، آپ ہمیں ثبوت دکھائیں گے ہماری کتاب ٹیمپرڈ ہو چکی ہے، تو پھر ہم اس کو ثبوت دکھائیں گے کہ یہ آپ کی کتاب میں کنٹراڈکشنز ہیں۔ جب کسی بھی الہامی کتاب میں کنٹراڈکشن ہو جائیں وہ کتاب مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ کیسے اس بات کی اتھینٹسٹی مان لیتے ہیں؟ آپ مانیں گے قرآن میں کنٹراڈکشن ہوتی ہے؟ ہم کبھی بھی نہ مانتے۔ نمبر 1، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی عیسائی یہاں پہ آ جائے، اسی سٹریم پہ آ جائے، لائیو سٹریم پہ آ جائے، کہیں پہ بھی آ جائے، میں اسی وقت تورات میں، بائبل میں اگر کنٹراڈکشن نہ دکھا سکوں تو میں ذمہ وار ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ سے کوئی عیسائی بات کرتا ہے نا تو آپ اسے یہ بات کیا کریں، وہ آپ نہیں کرتے۔ یہ اس بات کا جواب ہے۔ ہاں جی، اب ایک بات ہی کتاب بھی بدل چکی ہے، اس میں کہاں سے دکھا دے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سانگ آف سولومن چیپٹر ہے، اس سانگ آف سولومن میں محمد نام کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، وہ وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، وہ نہیں مانتے۔ جی آپ کریں بات، میری بات۔ سیال صاحب آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ کیونکہ یہ تو مطلب ان کا مطلب جواب آ گیا ہے کہ آپ کا یہی موقف ہے سیال صاحب، کیونکہ میرا بنیادی سوال سیال صاحب سے تھا۔ ہاں جی اچھا جی ایک منٹ ذرا، یہ محمد کو ایم مبین صاحب ہیں آزاد جی، ایم مبین صاحب وعلیکم السلام۔ کیا جناب ٹھیک ہے سب لوگ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ الحمدللہ شکر اللہ کا۔ تو میں ابھی جوائن ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو اب کس موضوع پہ بات کر رہے ہو؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سورہ صاف میں آیا تھا نا جس میں حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پرابلم کہاں آ رہی ہے آپ کو؟ پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تورات میں، حضرت موسیٰ نے یا حضرت عیسیٰ نے کوئی ایسی بشارت نہیں دی۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو انجیل ہے اور تورات اور زبور جو ہے، ان کتابوں میں جو ہے وہ تو کافی چینجنگ ہوئی ہے، وہ قرآن میں کی مینشن ہے، لیکن آپ جب میرا خیال ہے کہ مارک میں پڑھی تھی کبھی کہیں، مارک 1 اور 7 میں
وہ مینشن ہے کہ حضرت عیسیٰ نے وہ مینشن کیا کہ وہاں پہ جو ہے نا کالنگ کے وہ لکھا تو مارک نہیں ہے کہ وہ مینشن ہے کہ پاک وسلم آئیں گے. تو اس سے I want to get to the point. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسول پاک کو جیسے آپ کہہ رہے تھے صف میں آج مینشن ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا ہمارے قرآن میں، تو ہمیں دوسری چیز کی کتاب دیکھنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں مالبرو صاحب کے تورات اور بائبل میں تو بڑی چینجنگ ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ تو ہے نا جی. جی سر میں پروف دے سکتا ہوں، یہیں پہ دے سکتا ہوں، اسی وقت دے سکتا ہوں. وہ نہیں دیکھیں نہیں، مجھے سیال صاحب سے جواب چاہیے یار، ان کو دینے دیں، کیونکہ میرا بنیادی سوال ان سے تھا. کون آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے جو لکھی ہوئی ہیں؟ یہ جو اللہ کے ورڈ ہیں وہ نہیں ہیں. زیادہ جو ان کے ورڈز ہیں وہ جان، لوکس، مارکس، یہ جو ان کے جیسے ہم صحابہ کہتے ہیں نا، ایسے ہی ان کے یہ وہ بندے تھے تو انہوں نے یہ لکھی ہیں. تو انسان کی لکھی کتاب میں 100% اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. اور یہ قرآن ہے جو خود اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس نے اللہ پاک سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آپ دنیا میں کدھر بھی چلے جائیں، 185 ملک ہے اور سب الحمدللہ قرآن ہے. جہاں بھی جا کے پڑھیں گے، جس لینگویج میں جا کے پڑھیں گے، مطلب ایک ہی ہوگا عربی میں کہ اللہ یہ ہم سے فرما رہے ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھو کوئی بھی کتاب ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ کر لیں 100 سال ہوتی ہے. 100 سال کے بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے. تبھی یہ جو کتاب ہے اس کو دیکھو، الحمدللہ کروڑوں دلوں کے سینوں میں یہ کتاب جو ہے وہ شیشے کی طرح جذب ہے، اور وہ اس کو ماشاءاللہ اس کو تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آج ہی آپ کے اوپر وہ لاگو ہوگا، وہ آج کا ہی وہ قصہ ہوگا، وہ 1400 سال پرانا نہیں ہوگا. تو قرآن ہر زمانے میں جب پڑھو گے اسی وقت آپ پہ وہ لاگو ہوگا. وہی آیت کبھی فرض کرو یا آپ آج ایک آیت پڑھتے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آج ہی لاگو ہو رہی ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، جی جو ہمارے بعد پر آئیں گے 10 سال بعد ان پہ بھی مبین بھائی آپ کے جذبات ہم نے سن لیے ہیں. اصل میں میرا سوال جس بندے سے تھا نا، جی میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کی کیا رائے ہے. اگر آپ 2 منٹ اجازت دیں گے نا تو وہ پھر بول سکیں گے. ٹھیک. جی اپنا سیال صاحب. جی جناب. جی جناب. جی یہ احمد پیشم گوئی والی جو ہے، مطلب حدیثہ نے کہا کہ جی تورات سے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بعد خوشخبری کہ میرے بعد جو ہے نا کہ احمد نبی آئے گا. یہ تورات میں کہاں لکھی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھی ہے تو میں اس کی تصدیق کرنے ہوں؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ آپ آئے تو کھول کے پڑھے نا تو آپ کو پتہ چل جائے. پڑھ دو، لگا دو، یہاں پر پڑھ لو، لگا دو نا. ہاں جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو تورات میں لگاؤ میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک کس خوشخبری دینے آیا کی؟ ہوں. اس کا تورات میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یعنی کہ یہ احمد تورات میں لکھا ہے. احمد وہی کہہ رہے ہیں نا، وہی کہہ رہے ہیں نا. لگاؤ نا، لگا دو کوئی بات ہاں جی ہاں جی ہاں جی لگاؤ. یار میاں صاحب لگا سکتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 7 ہے. کون سی نمبر صورت ہے یہ؟ 61. ہماری ہوگی 7، ان کی ہوگی 6. نہیں صورت نمبر کون سی ہے؟ یہ صف ہے، 61 ہے، 61 اچھا سورہ صف. ہاں جی ٹھیک ہے جی، لگا دیتے ہیں. ہاں جی، یہ آیت نمبر 6 ہے. وائس کالا عیسیٰ ابن مریم، وہی ہے نا؟
मुबशर बे रसूल, वही वाली आयत है ना वसीम भाई? हाँ जी, हाँ जी, वही वाली है। ठीक है। ਇਸੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ। तो मैं भी ला ली है, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਛੜੋ। ਆਂਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ ہاں جی بھائی ترجمہ بھی کر دیں آندہ؟ کر دو کر دو۔ چلو جی۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں ہے، تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ جی سر۔ ہاں جی، وہ بتا رہے ہیں کہ تورات میں میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ساتھ آگے انہوں نے بتا دیا کہ وہ خوشخبری ہوگی اسمہ احمد۔ جی اپنا سیال صاحب۔ جناب وسیم صاحب، اگر میری بات سنو، خدا کا خوف کھاؤ، کسی کو دھوکہ دینا تو ایسے تو نہ دو۔ کس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تورات میں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتاؤ۔ من تورات و مبشر، ان کی مطلب ہے پڑھ دو میاں صاحب، پڑھ دو، ایک ایک کا ترجمہ کر دو اگر یہ بات لکھی ہو تو۔ ایک منٹ میں ترجمہ کر دیتا ہوں جناب، اگر آپ کو نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی تورات تصدیق کر رہی ہے جو میرے سامنے ہے، ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے۔ یہ گول مول نہ کرو ابن ماجہ صاحب، گول مول نہ کرو، صحیح پڑھو۔ اللہ معاف کرے یار، قرآن کا ترجمہ پڑھنے ہیں، قرآن سامنے جی۔ ہاں جی، قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھو جو ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس وقت تورات تھی یا قرآن تھا؟ تورات تھی۔ ہاں، تو بینہ یدیہ کا کیا معنی ہو گیا؟ اچھا آپ سن لو، میں بھی پڑھ دیتا ہوں ترجمہ، میرے پاس بھی سامنے آپ کا ہی ترجمہ میرا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بھی پڑھیں، ترجمہ بھی کر لیں جناب۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، یعنی کہ تورات میں سے۔ اچھا ہوں اب ایک یہ اور سنانے، اور ایک عظیم رسول ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ تورات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں اور ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس میں کہاں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تورات میں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ مجھے دکھا دیں آپ، تو میں کوئی بات نہیں۔ اے گول مول کون کیتا؟ سیال صاحب آپ نے تو لفظی ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کیا، لفظی ترجمہ ہی کر لیتے تو وہی بڑا تھا آپ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قرآن تھا یا تورات تھی؟
صرف اتنا بتا دیں، قرآن تو نزول ہی نہیں ہوا اس وقت. یہ لفظی ترجمہ میرا نہیں تھا، یہ مرزا طاہر احمد صاحب کا تھا. غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیں، مجھے نہ کہیں. کس کا ہے جناب؟ مرزا طاہر صاحب کا؟ جی مرزا طاہر احمد صاحب کا ترجمہ پیش کیا تھا. آپ لوگوں کی تو مثال خیال ہی نہیں، اپنے خلفاء کے ترجمے کو بھی غلط کہنے لگے، تو میں آپ کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ بڑا کرو جی، مرزا طاہر صاحب کا جو ترجمہ ہوا تو میں ہاتھ پڑیا ہے. کیوں جھوٹ بول دے ہو یار سیال صاحب، اللہ دے بندے ہو. یہ میں نے جناب ترجمہ پیش کیا جی، اس سے سر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کہاں سے پیش کیا. بات کر سکتے ہو 2 منٹ آپ سے سر؟ ایک منٹ جی مبین صاحب ایک منٹ مبین صاحب، ایک منٹ آپ جاؤ، میوٹ کرو جی. یہ جناب ترجمہ دیکھیں جی، قرآن کریم اردو ترجمہ صورتوں کے تعارف اور مختصر تشریح نوٹ کے ساتھ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ قرآن ہے جناب، یہ میں ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں جناب. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ جناب حضور کا ترجمہ میں پیش کرنے لگا ہوں جی. یہ دیکھیں، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، تورات میں سے میرے سامنے ہے، ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے. مضمون چلن دے پچھوں، جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے. یہ سیال صاحب یہ حضور کا میں ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں؟ نہ کریا کرو جھوٹ ہوتے، جھوٹ جڑا نا تسی نپ کے رکھ دے ہو ہر گل نو. جھوٹ بولنا آپ لوگوں کا کام ہے، ورنہ میرے سامنے میں نے جو ترجمہ پڑھا کیا یہ چلا لو نا، میری بات سنیں نا. یہ جھوٹ بار بار لگاتے ہو، جھوٹ بولنا آپ لوگوں کا کام ہے، میرا نہیں. یہ ویڈیو چلا کر لگا لو کہ میں نے ترجمہ کون سا پڑھا تھا، کیا یہی ترجمہ پڑھا تھا یا کوئی اور تھا؟ میاں صاحب اے ذرا مبین صاحب نے یا تو میوٹ کرو یا تھوڑی دیر تھلے لا دے. انہوں نے بار بار بچنا میوٹ کھولنا دے. مبین صاحب آپ تو چاہے تھوڑا سا بیٹھ کے سنیں، کیونکہ یہ بعد میں انٹرپشن جو ہے نا وہ کام خراب کرتی ہے. تو آپ دوبارہ کل آ جائیے گا، پھر آپ سے بات کر لیں گے. ہاں جزاک اللہ جی. ہاں جی ہاں جی جی سیال صاحب اس میں کیا لکھا ہوا جی مجھے بتائیں ذرا، کیا قرآن میں لکھا ہے یہ بالکل کی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ تورات میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ کیا ہے جناب؟ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے. جی تورات ہے، تورات سامنے ہے. ہاں جی ہاں جی. اور مبشرم واو عاطفہ آ گیا، پچھلا مضمون جوڑ رہا اگلے مضمون کے ساتھ ہے. وہ مبشرم اور خوشخبری دیتا ہوں جی رسول، ایک رسول کی نسب آ گیا جناب، منصوب ہے یہ لفظ واحد کے صیغہ کے ساتھ. یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم سر تورات کی تصدیق کر رہے ہیں اور ایک بشارت دے رہے ہیں، اس میں کون سا آ گیا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ نا. تو تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ وہ تو تورات کی تصدیق کر رہے ہیں. صاحب تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں یہ بتائیں ذرا. سر جی کس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ چلو یہی بتا دو مجھے. کس کی تصدیق کر رہے ہیں یار اپنا یار بھائی جان یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے جو لگ رہا ہے نا. من کا معنی جو ہے وہ ساتھ کے آتا ہی نہیں، من کا معنی یہاں پہ من میں ہی آئے گا. یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو ہاتھ میں ہے جناب اس میں سے تصدیق ہو رہی ہے. سر جی تورات یعنی کہ جو سامنے تورات کی تو وہ تصدیق کر رہے ہیں اور ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام احمد ہوگا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں آپ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. بھئی ہمارے اگر آپ ہمارا کوئی عالم آ جائے گا تو شاید ابن ماجہ صاحب آپ کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے.
اس لیے آپ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو الجھا دے جو یعنی کہ شاید مثال ہے بھائی ਉਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਇਦੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸਾਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਰਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਸਨ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇ ਜੋ ਤਰਾਤ ਚ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਰਾਤ ਚ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ, ਕਿ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ऐसा आयत या देखो जी, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इनदे च तुहाडे उलमा ने फरमाया है सर जी इससे अगे इसे ते गल हो चुकी है कि वो ईसा इब्न मरियम दा ही नाल जिक्र है ते हाँ गल नहीं है ना कि मानदे हो कि आयत जेडी इसे ते गल हो चुकी है। हुण तुसां कोई नवे नहीं आ गए उसे मौजू ते। हुण तुसां इस दी दसो बई जेड़ी कह रहे हो बई पिछे तौरात दा जिक्र कर रहे ने ईसा इब्न मरियम कि ओदे विच आप सल्लम दा नाम है अहमद, ये किथे लिखिया? तुसां मैनूं ये दसो क्या ये तफसीर जेड़ी तुसां कर रहे हो किसी ने पिछे सहाबी ने ताबी ने तबा ताबी ने 1400 साल दे किसी मुजद्दद ने कीती है? तुसां साबित करना जनाब, ये सवाल तुहाडे वास्ते छड्डिया वसीम साहब ने, ठीक है जी। इत्थे तौरात का जिक्र है, सानूं तौरात च तुसीं साबित करना कि उहदे विच अहमद नबी दा नाम आया है। ये सवाल तुहाडे वास्ते तुसीं मूंह दा सड़दे पाण दे हो। इब्ने माजा भाई इनके अपने भाई खुद जाके वो और सलेमन और मोहम्मद और वो सारी चीजें बता रहे हैं कि वो चेंज हो गया है। सियाल साहब अकेले ही जो है ना नहीं वो तौरात में नहीं है भाई, वो अंजील में कुरान की गलत है, वो अंजील में है, तौरात में नहीं है। तौरात का नाम लिखा हुआ है साहब एक मिनट जरा, वो अंजील में है। सॉन्ग ऑफ सुलेमान तौरात में नहीं है, सॉन्ग ऑफ सुलेमान अंजील में है। यार ये वो भी सॉन्ग ऑफ सुलेमान है ही तौरात का यार, ओल्ड टेस्टामेंट उसको ही कहते हैं तौरात को ही। अब तो उन्होंने उसको बाइबल बना दिया ना, ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली किताब होती ना, सुने मजमुआ उसका यही है, अगर ये ईसाइयों की किताब होती ना तो यहूदी उस बात का रेफरेंस नहीं देते। यहूदी खुद मानते हैं कि मोहम्मद का नाम है, मोहम्मद बाय नेम मेंशन है, लेकिन उन्होंने आगे उसको इंग्लिश में चेंज कर दिया है। अगर उसको हिब्रू का वो लफ्ज़ उठा के आप गूगल पे ट्रांसलेट करें ना, उसका नाम मतलब मोहम्मद ही बनता है। लेकिन मसला ये है ना सर, मैं मेरी आपका इस बात पे झगड़ा नहीं है कि जो आयत मैंने पेश की है हजरत ईसा के मुतालिक, क्या वो ये कह नहीं रहे कि तौरात में से खुशखबरी जो है ना वो बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद रसूल का नाम और अहमद बता दिया। क्या ये चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि नहीं की? ओ हजरत ईसा ने बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही बात है, आसा मान नहीं रहे तो आप कह रहे हैं साबित नहीं ना हो सकता, नहीं फंस जाते हैं फिर। नहीं वो उनका आपके साथ जो है ना वो नाम अहमद पे मसला है, लेकिन अभी भी कुरान में भी ये जो उन्होंने ट्रांसलेशन बताई है ना, इसका मैं पढ़ रहा था कि तौरात चैप्टर 18 और मार्बलो भाई हमारी इस बात पर बहस ही नहीं हो रही कि तौरात जो चैप्टर 18 और सूरा 15 से 19 के दरमियान जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है, लेकिन नाम वहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ अहमद का, लेकिन अपने से अगले नबी की बशारत दी है तौरात में ना, ये लिखा हुआ है। चैप्टर 18 है, सूरा 15 से 19 तक, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है।
لیکن اب مسئلہ بلا کیا ہے، اگر آپ عیسائیوں کو کہیں گے بھی نا تو عیسائی کہیں گے کہ جی ہم اس کو، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانٹراڈکشن کو. بھائی میری بات سن لو، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس ٹائم پہ، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات سیاض صاحب کو سمجھائیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ تورات میں ایک احمد نبی آئے گا. بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں سمجھا رہے وہ کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا، ٹھیک ہے. کیا سر وسیم صاحب کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ وہ یہ کہ تورات کی تصدیق کر رہے ہیں اور اب اس کے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، تورات کی تصدیق علیحدہ بات ہے. آپ یہ کہاں سے لے آئے ہیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے؟ یہ مجھے دکھاؤ آپ، نہیں یہ دکھاؤ مجھے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ. صاحب غصہ کرنے سے چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں، دیکھیں پیار سے بات ہوتی ہے. غصہ کرنے سے آپ غلط کریں گے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ غلط بیانی کرتے رہیں یہاں بیٹھ کر. وہ خوشخبری کہاں سے پڑھ کے بتا رہے؟ تورات میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوشخبری پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تورات میں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے تورات میں، وہ تورات میں، وہ تورات کی تو تصدیق کر رہے ہیں وہ جو میرے سامنے ہے، وہ اپنے سامنے تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ایک رسول کی بشارت لیکن دے رہے ہیں. وسیم بھائی اس آیت میں، تورات کی اس آیتوں میں بھی احمد کا ذکر نہیں ہے، نہیں لکھا ہوا احمد، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم یہی تو دنیا کو بتاتے ہیں، پھر جس طرح سے آپ چیزوں کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو الفاظ ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے. تو یہی بات تو آپ بھی کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے یار. ہم تو مان رہے ہیں نا، ہم تو عیسائیوں کو بھی یہی کہتے ہیں جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ ایک تو تبدیل شدہ ہے اور صفات کے ساتھ نام آتا ہے، ناموں کے ساتھ چیزیں نہیں آتی ہیں. ویسے بائی دا وے محمد اور احمد ان کا سیم ہی میننگ ہے، یہ جو نام ہے نا دونوں ان کا مطلب سیم ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں نہیں جاتے. لیکن اگر کوئی عیسائی ہم سے یہ بات کرے گا نا، اگر کوئی بھی بندہ آ کے ہم سے بات کرے گا، چھوڑ دیں عیسائیوں کو، چھوڑ دیں، ہم نے نہیں منانا، ٹھیک ہے. نہیں وہ آپ نے کوشچن کیا تھا نا ان کو کیسے منائیں گے، تو میں نے کہا میں نے یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اعتراض اس طرح کے وہ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے ڈیفینسو موڈ میں ہے نا کہ ہم سمجھائیں گے. نہیں سمجھانا کیوں ہے، دکھائیں گے نا، دکھائیں گے. سمجھانا کیوں ہے، دکھائیں گے. نہیں مانتے نا وہ اس طرح. کیوں نہیں مانتے؟ اچھا میری بات سنیں، میں 2 آیتیں رکھ دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، کو دنیا کا بندہ کہہ دے کہ یہ 2 آیتیں سیم ہے، چیلنج کرتا ہوں کسی عیسائی کو لے آئیں، دیکھیں یہی میں 2 آیتیں رکھ دوں گا. قرآن نے تبدیل ہونے کا بھی ذکر کیا، لیکن جو قرآن نے الفاظ لکھ دیے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیا وہ بھی بدل گئے ہیں؟ پھر قرآن نے اس کو نقل کیوں کیا ہے؟ اگر وہ بدلنے تھے، قرآن تو قیامت تک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نقل کیوں کیا ہے؟ کہ تم جا کے آج بھی ہم بنی اسرائیل کو یہی بتاتے ہیں نا کہ بھائی آپ کی کتابوں میں احمد نبی کا ذکر ہے، جا کے دیکھو، سمجھو. ذکر ہے لیکن نیم نہیں لکھا ہوا. اگر نیم لکھا ہو تو بات ختم ہو جائے گی. یہی بات کہتے ہیں، یہی بات ہم آپ کو کہتے ہیں. پھر ناموں کے ساتھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ویسے ہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جیسے بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یہی حضرت عزیر کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی خدا کا بیٹا بنا لیا. آج آپ دنیا کو کوئی یہودی بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ ہم حضرت عزیر کو جو ہے خدا کا بیٹا مانتے ہیں. میں تو رہتا ہوں امریکہ میں، یہاں پہ یہودی بے شمار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے. نہیں یہودیوں کے بارے میں ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں؟ عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے، یہودیوں کے بارے میں بھی ہے. نہیں عیسائیوں کے عیسیٰ کو ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے. نہیں ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بیٹے ہیں خدا کے. اور نہیں خدا بنا لیا، رب مان لیا ان کو اپنا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے ایک کہ یہودیوں نے عزیر کو اور جو نصرانی ہے نا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رب مان لیا. ٹھیک ہے، اب وہ رب ماننے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو باتیں تھیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک تو دوسرا ہے. لیکن یہاں پہ ایک آیت بھی ہے موجود اسی الفاز کے ساتھ، وہی جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان کے حرام کو حرام اور ان کے حلال کو. لیکن وہ مولویوں کے بارے میں، لیکن آپ مجھے ریفرنس دے سکتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ روایت آیت کا، سوری، کہ ان کو اور ان کو رب مان لیا تھا یہود و نصارہ نے. ہاں جی، اپنا ابن ماجہ بھائی ہے کہ میں جاؤں پیچھے اپنے مسائل پہلے حل کر لو. عیسائیاں تے کرسچناں والے یہودیاں والے بعد جانا. سر جی تسی لے کے گئے جی، اسی تے نہیں لے کے گئے. نہیں ماربرو صاحب تسی لے کے جا رہے ہو بار بار. ایک واری بھی سائیں دا ذکر نہیں کیتا، تسی چھیڑیا سی کہ انہوں نے کداں مناؤ. مسئلہ بھلا کیا ہے؟ نہیں یہ بات پوری ریلیٹڈ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت نے بھی یہود کے مشابہ ہو جانا ہے.
बिल्कुल کہ وہ بھی ویسی ہی بالکل چیزیں کریں گے, وہ بھی کہیں گے ہمیں یہ چیز دکھاؤ, ہمیں 50 نمازیں دکھاؤ کہ ہم کون سی پڑھتے ہیں, ہم کہاں سے کرتے ہیں. تو یہ بھی آ کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا. تو میں ان کو صرف سمجھانے کے لیے یہ چیز کہی تھی, نہ کہ ہم جو ان چیزوں کے اوپر بحث کریں, ٹھیک ہے. تو حوالہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے, ہاں حوالہ میں مانگنا دے رہا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں نہیں, یہ بات کی بات نہیں کر رہا, ویسے کہہ رہا. وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان کا جو عمل تھا یہود و نصارہ کا, وہ بالشت بار بالشت اور قدم با قدم, ٹھیک ہے نا, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی سوئی کے ناکے میں سے اس طرح کا کوئی حدیث, مطلب کمپلیٹ حدیث ہے, میں غلط الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, گناہ ملتا ہے, کہ ان کے نقش قدم پہ چلے کہ میری امت بھی, ٹھیک ہے نا, کہ جو گناہ انہوں نے سرزد کیے یا جن گمراہیوں میں وہ پڑ گئے, انہی گمراہیوں میں میری امت پڑ جائے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بات لے آئے اور آپ اسے حوالہ اور ریفرنس نہ مانگے. نہیں, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے, آپ 29 دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا جو میں نے حوالہ کیا نا, کہ یہود نے عزیر کو وہ خدا کا بیٹا مان لیا, تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا مان لیا. ہاں ہاں, خدا کا بیٹا تو میں نے بھی آپ کو بتایا نا, خدا نہیں ماننا, خدا کا بیٹا, جی جی, وہ تو میں نے بھی آپ کو بتا دیا, وہ تو ہے, وہ تو بہت سارے نبیوں کو مانتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی لکھا ہوا ہے, سلیمان کا بھی لکھا ہوا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے پوچھیں ان سے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں وہی ہم نہیں مانتے خدا تو کو. ان کی بک میں لکھا نہیں ہوا. تھوڑی دیر پہلے ماربل بھائی آپ نے ایک بات کی تھی کہ کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ریپیٹ نہیں ہوئی,